الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وآلہ وازواجہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ سامعین محترم، رب ذوالجلال کی توفیق سے قرآن مجید فرقان حمید کی صورتوں کے مختصر تعارف اور ان کے فضائل بیان کرنے کا یہ ہمارا سلسلہ جاری ہے۔ خالق کائنات ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے، سمجھنے، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جس سورت کا تعارف ہم پڑھیں گے وہ سورہ یونس ہے۔ سورہ یونس ترتیب نزول کے اعتبار سے، یعنی نزول کے اعتبار سے اس کا 51 نمبر ہے، اور جو قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب ہے اس لحاظ سے اس سورت کا نمبر 10واں ہے۔ اس سورت کے اندر کل 109 آیات مقدسات ہیں، اور یہ سورت 10 رکوعوں پر مشتمل ہے۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جب رب ذوالجلال نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو نبوت عطا فرمائی اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے اس کا اعلان فرمایا، تو عرب اور خصوصاً مکہ مکرمہ والوں نے اس کا صاف انکار کر دیا، اور ان میں سے بعض مشرکین بولے کہ رب ذوالجلال کی شان اس سے بہت بلند ہے کہ وہ معاذ اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے شخص کو نبی بنائے۔ کیا اللہ رب العالمین کوئی بڑا آدمی اس منصب کے لیے نہیں چن سکتا تھا؟ کیا اس کو کوئی بڑا آدمی نہیں ملا تھا؟ تو ان لوگوں کی تردید کے لیے یہ آیات مقدسات کا نزول ہوا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں سورہ یونس مکی ہے، البتہ اس کی 3 آیات فَإِن كُنتَ فِي شَكٍ سے لے کر لا یؤمنون تک مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اس سورت کا نام سورہ یونس کیوں رکھا گیا ہے؟ اس سورت کی آیت نمبر 98 میں حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ جب انہیں حضرت یونس علیہ السلام نے عذاب کی وعید سنائی اور خود وہاں سے تشریف لے گئے، تو ان کے جانے کے بعد عذاب کے آثار دیکھ کر وہ لوگ ایمان لے آئے اور انہوں نے سچے دل سے توبہ کی، تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا۔ اس واقعے کی مناسبت سے اس سورت کا نام سورہ یونس رکھا گیا ہے۔ اس سورت کی فضیلت کے بارے میں ایک حدیث مبارکہ آپ کی گوش گزار کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں ایک شخص نے نبی رحمت شفیع امت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے قرآن سکھا دیجیے۔ ارشاد فرمایا، الف لام را سے شروع ہونے والی 3 سورتیں پڑھ لو۔ اس نے عرض کی، میری عمر بہت ہو چکی ہے، میرا دل سخت ہو گیا ہے اور زبان موٹی ہے۔ ارشاد فرمایا، تو پھر حامیم سے شروع ہونے والی 3 سورتیں پڑھ لو۔ اس نے پھر وہی عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا، مسبحات یعنی تسبیح سے شروع ہونے والی سورتوں میں سے 3 سورتیں پڑھ لو۔ اس نے پھر وہی عذر پیش کیا، عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی جامع سورت سکھا دیجیے۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے اسے اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ جو سورت مبارکہ ہے یہ سکھا دی۔ اس سے فارغ ہونے کے بعد اس شخص نے عرض کیے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اس ذات کی قسم جس نے حق کے ساتھ آپ کو مبعوث فرمایا، میں کبھی اس پر اضافہ نہیں کروں گا۔ اس کے چلے جانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ ارشاد فرمایا، یہ چھوٹا سا آدمی نجات پا گیا۔ اس سورت کی بہت بڑی فضیلت ہے۔ خالق کائنات ہم سب کو اس سورت کے اندر جو اسباق ہیں ان کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔
دیگر مکی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی اسلام کے بنیادی عقائد کا تذکرہ ہے۔ مشرکین کے اعتراضات کے جواب دینے کے ساتھ ان کے رویے کی مذمت کی گئی ہے اور ضد نہ چھوڑنے پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ممکنہ عذاب سے ڈرایا گیا ہے۔ سابقہ چند انبیاء علیہ السلام کے واقعات ذکر کر کے مسلمانوں کو تسلی دی گئی ہے کہ بالآخر فتح حق والوں کے قدم ہی چومتی ہے، اور کافروں کو یہ پیغام دیا گیا ہے کہ تمہارے غلط طرز عمل کی وجہ سے تمہارا انجام بھی سابقہ نافرمان امتوں جیسا ہوگا، اور انجام جو ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہارا خراب ہوگا، رسوائی تمہارا مقدر بنے گی۔ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کا واقعہ اور آپ مچھلی میں کتنے دن رہے، یہ مختصر سا میں بیان کر دیتا ہوں۔ موت یا عذاب کے اترنے سے پہلے کا ایمان معتبر ہوتا ہے۔ جب موت یا عذاب کی صورت میں اللہ کا حکم آ جائے تو پھر ایمان لانا فائدہ نہیں دیتا، لیکن قوم یونس اس عام ضابطے سے مستثنیٰ ہے، جن کا قصہ یہ ہے کہ عراق میں موصل کے قریب نینوہ میں حضرت یونس علیہ السلام کی بعثت ہوئی۔ اپنی قوم میں بڑی سخت محنت کی، قوم ایمان نہ لائی۔ اللہ کی طرف سے خبر ملی کہ انہیں کہہ دو کہ اللہ کی طرف سے عذاب آنے والا ہے، 3 دن کے بعد اللہ کا عذاب آ جائے گا۔ جب عذاب میں 1 دن رہ گیا تو اس رات حضرت یونس علیہ السلام وہاں سے نکل گئے۔ سحری کے وقت بادل چھا گئے، عذاب کے اثرات شروع ہو گئے، اندھیرا بڑھ گیا، بہت زیادہ اندھیرا ہو گیا تھا۔ قوم بھاگی کہ یونس علیہ السلام کو تلاش کریں اور ایمان لائیں، جبکہ یونس علیہ السلام اس بستی سے جا چکے تھے۔ وہ لوگ روئے دھوئے ٹاٹ پہن کر بحر جنگل کی طرف نکل پڑے، اپنے جانور بہر لے گئے، ماؤں سے بچے جدا ہو گئے ہیں، معصوم بچوں کو زمین پر پٹخ دیا، زارو قطار رو رہے ہیں، سجدے میں گر پڑے، کوئی کھڑا ہے، سارے میدان میں دھاڑے ہی دھاڑے ہیں، پوری قوم رو رہی ہے۔ اے اللہ ہم معافی مانگتے ہیں، تیرا دین سچا ہے، یونس علیہ السلام سچے ہیں، تو اس عذاب کو ٹال دے۔ عذاب الہی کے اثرات ظاہر ہو چکے تھے، لیکن ابھی اترا نہیں تھا۔ ان کے گڑ گڑانے پر اللہ نے عذاب کو ٹال دیا۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کسی آنے جانے والے سے پوچھا کہ بستی کا کیا بنا؟ اس نے کہا بستی میں تو چہل پہل ہے، لوگ ادھر ادھر جا رہے ہیں۔ تو ڈر گئے کہ یہ کیا قصہ بنا۔ قوم میں یہ رواج تھا، جو جھوٹ بولتا تھا اس کو قتل کر دیتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ شاید میں اللہ کی بات کو سمجھ نہیں سکا، لیکن اب اگر میں واپس جاتا ہوں تو کہیں قوم مجھے قتل نہ کر دے، لہٰذا آپ آگے چلے گئے۔ تو وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام کشتی میں بیٹھ گئے، تو کشتی جاتے جاتے اس جگہ پر رک گئی۔ جو کشتی بان کہنے لگا کہ کوئی غلام ہے جو اپنے آقا سے بھاگا ہوا ہے۔ یونس علیہ السلام کو یہ بات کھٹکی کہ مجھے اس جگہ ٹھہرنا چاہیے تھا، اللہ کے حکم کا انتظار کرنا چاہیے تھا، لیکن میں وہاں نہیں ٹھہرا، اس لیے مجھے سمندر میں گرا دیں تاکہ باقی تو بچ جائیں۔ کشتی والوں نے کہا کہ قرعہ ڈالتے ہیں، فساہم فکان من المدحضین۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا اور انہوں نے سمندر میں چھلانگ لگا دی۔ مچھلی کو حکم ہوا کہ یہ تیرے مہمان ہیں، اللہ اکبر، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ مچھلی کو حکم ہوا کہ تیرے مہمان ہیں، مچھلی نے منہ کھولا اور یہ اندر چلے گئے۔ بہت ساری روایت ملتی ہے، کسی روایت میں ہے کہ اسی دن، اور کسی روایت میں ہے کہ آپ 3 دن تک مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور کسی روایت میں ہے 7 دن آپ اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور کسی روایت میں ہے کہ 20 دن اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور بعض روایت یہ بھی ملتی ہیں کہ 40 دن کے بعد آپ مچھلی کے پیٹ سے نکل گئے تھے۔ یہ اللہ کا نظام قدرت ہے کہ اپنے
نبیوں کو کیسے کیسے امتحانوں میں اس نے ڈالا ہے۔ 40 دن تک حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی سمندر میں لے کر پھرتی رہے۔ مچھلی کے اندر تپش انتہا کی تھی، جس سے ان کے بال اتر گئے، چمڑے میں انتہائی کمزوری آ گئی، اور اللہ کو بہت یاد کیا اور یہ دعا کرتے رہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ بہت کثرت سے اس کو پڑھا۔ اللہ نے فرمایا ہم نے تمہاری توبہ قبول کر لی، فاستجبنا لہ ونجیناہ من الغم۔ مچھلی نے دریا کے کنارے پر ڈال دیا، کمزور بہت ہو چکے تھے، تو رب ذوالجلال نے کیسے نظام کیا ہے۔ جس جگہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے، وہاں کوئی سایہ نہ تھا، تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سایہ کرنے کے لیے، انہیں مکھیوں سے محفوظ رکھنے کے لیے کدو کا پیڑ اگا دیا، اور اللہ کے حکم سے روزانہ ایک بکری آتی اور اپنا تھن حضرت یونس علیہ السلام کے منہ مبارک میں ڈال کر آپ کو صبح اور شام دودھ پلاتی، اور جب دودھ پلا دیتی تو وہاں سے چلی جاتی، یہاں تک کہ آپ کی جسم مبارک کی جلد شریف جو تھی یعنی کھال مضبوط ہوئی اور اپنے مقام سے بال اگلے اور جسم میں توانائی آ گئی۔ تو خالق کی کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا وَأَنبَتْنَا عَلَيْهِ شَجَرَةً مِّن يَقْطِينٍ، اور ہم نے اس پر کدو کا پیڑ اگایا۔ تو یہ بھی یاد رکھیں کہ کدو کی بیل ہوتی ہے جو زمین پر پھیلتی ہے، مگر یہ آپ علیہ السلام کو معجزہ تھا کہ یہ کدو کا درخت قد والے درختوں کی طرح شاخ رکھتا تھا، اور اس کے بڑے بڑے پتوں کے سائے میں آپ علیہ السلام آرام فرمایا کرتے تھے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام کی قوم میں تشریف آوری جب تھی، اللہ تعالیٰ نے یونس علیہ السلام کو پہلے کی طرح موصل کی سرزمین میں قوم نینوا کے 1 لاکھ اور اس سے کچھ زائد آدمیوں کی طرف انتہائی عزت و احترام کے ساتھ بھیجا۔ انہوں نے عذاب کے آثار دیکھ کر توبہ کر لی تھی، پھر حضرت یونس علیہ السلام کو دوبارہ تشریف لانے پر باقاعدہ آپ علیہ السلام پر ایمان لائے، اور اللہ نے قوم کو ان کی آخری عمر تک عسائش کے ساتھ رکھا۔ بہت کرم نوازی فرمائی، بہت نعمتیں رب ذوالجلال نے عطا فرمائی ہیں، اور رب کائنات نے فرمایا وَأَرْسَلْنَاهُ إِلَىٰ مِائَةِ أَلْفٍ أَوْ يَزِيدُونَ فَآمَنُوا فَمَتَّعْنَاهُمْ إِلَىٰ حِينٍ، اور ہم نے اسے 1 لاکھ بلکہ زیادہ آدمیوں کی طرف بھیجا، تو وہ ایمان لے آئے، تو ہم نے انہیں ایک وقت تک فائدہ اٹھانے دیا۔ تو یہاں پر ہمارے لیے درس عبرت ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دل ہلا دینے والی مصیبت اور مشکلات سے ہمیں یہ ہدایت ملتی ہے، یہ ہمیں رہنمائی ملتی ہے، نصیحت ملتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص بندوں کو کس طرح امتحان میں ڈالتا ہے، لیکن جب بندے اس امتحان میں پڑھ کر صبر و استقامت کا دامن نہیں چھوڑتے اور عین بلاؤں کے طوفان میں بھی خدا کی یاد سے غافل نہیں ہوتے، تو ارحم الراحمین اپنے بندوں کی نجات کا غیب سے ایسا انتظام فرماتا ہے کہ کوئی اس کو سوچ بھی نہیں سکتا۔ ذرا غور کریں نا کہ یونس علیہ السلام کو جب کشتی والوں نے سمندر میں پھینک دیا تو ان کی زندگی اور سلامتی کا کون سا ذریعہ باقی رہ گیا تھا؟ پھر انہیں مچھلی نے نگل لیا، تو اب بھلا ان کی حیات کا کون سا سہارا رہ گیا تھا؟ مگر اسی حالت میں جب آپ نے آیات کریمہ کا وظیفہ پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے انہیں مچھلی کے پیٹ میں بھی زندہ رکھا، اور مچھلی کے پیٹ سے انہیں ایک میدان میں پہنچا دیا، اور پھر انہیں ایسی صحت عطا فرمائی اور ایسی سلامتی عطا فرمائی ان کی قوم اور وطن میں پہنچا دیا، اور ان کی تبلیغ کی بدولت 1 لاکھ سے زیادہ آدمی کو ہدایت رب کائنات نے عطا فرمائی ہے۔ تو حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ کے اندر جو دعا کی تھی، آیت مبارکہ پڑھی تھی، اس کے بارے میں حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہاری اللہ تعالیٰ کے اس اسم اعظم کی طرف رہنمائی نہ کروں جس کے ساتھ جب بھی دعا کی جائے تو وہ قبول ہو جائے گی، اور جب سوال کیا جائے گا تو رب کائنات عطا فرما دے گا؟
وہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، جو انہوں نے اندھیروں میں 3 بار کی تھی۔ ایک شخص نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ خاص تھی یا تمام مسلمانوں کے لیے؟ آپ نے ارشاد فرمایا، کیا تم نے اللہ کا یہ ارشاد نہیں سنا، وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اور اسے غم سے نجات بخشی اور ہم ایمان والوں کو ایسے ہی نجات دیتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے خاص نہیں، مسلمانوں کے لیے بھی ہے۔ جب وہ ان الفاظ کے ساتھ دعا مانگیں گے تو ان کی دعا بھی خالق کائنات قبول فرمائے گا۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا مانگی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور جو مسلمان اس کے ذریعے اللہ سے دعا مانگے گا تو خالق کائنات اس کی دعا کو قبول فرمائے گا۔ یہاں ایک اور بات بھی میں عرض کرتا چلوں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی پسندیدہ سبزی وہ کدو شریف ہے۔ ایک مرتبہ کسی نے عرض کی، یا رسول اللہ آپ کدو شریف بہت پسند فرماتے ہیں، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ میرے بھائی یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا درخت ہے۔ تو ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چیز پسندیدہ ہے تو ہمیں بھی وہ پسند ہونی چاہیے، ان سے محبت کرنی چاہیے۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں کدو اچھے نہیں لگتے۔ اگر ایک چیز آپ کو اچھی نہیں لگتی تو آپ اس سے عیب نہ نکالیں، یہ سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کو جو چیز پسند نہیں فرماتے آپ اس سے عیب نہیں نکالتے، آپ اس کو چھوڑ دیتے تھے۔ تو کدو مبارک تو بہت ساری بیماریوں کے لیے یہ شفا ہے۔ خالق کائنات ہم سب کو قرآن مجید فرقان حمید سمجھنے، اس کے